میں حیران ہوا ہوں ایران کے حوالے سے جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ اس سے پہلے ہم نے مختلف شکلوں میں دیکھی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر ہمیں علی عباس جلال پوری نے ایران کی تاریخ کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں، آپ لوگوں نے اس میں زیادہ تر یہ دیکھنا ہے کہ ایران ہمارے اجتماعی شعور کا کس طرح حصہ بنا ہے، یعنی ہم کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح ہماری باتیں ہیں، کس طرح ہمارا ادب ہے، اور اس میں ایران کا کتنا اثر ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا اس کو بیان کرنے کی۔ تو ایران بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ایک ملک ہے، اور جس کا کل رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔ رقبہ جتنا ہے اس اعتبار سے آبادی کم ہے، تو مجموعی طور پر ایران ایک سطح مرتفع ہے، اور سب سے بڑی جو چوٹی ہے یا پہاڑ ہے، اس کا نام دماوند ہے۔ دماوند کا میں نے لفظ یہاں استعمال کیا، یہ جو قرۃ العین حیدر کا ناول ہے کوہ دماوند، یعنی یوں سمجھے ایران کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے اس پر اہم ترین ناول لکھا گیا ہے قرۃ العین حیدر۔ تو مشرقی حصہ صحرا پر مشتمل ہے، دریا کم ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ دلدلوں میں خشک ہیں، لیکن جو سب سے بڑا دریا ہے اس کا نام زندہ رود ہے۔ اور یہ جاوید اقبال نے جب اپنے والد پر 3 جلدوں پر ایک کتاب لکھی تو اس کا نام زندہ رود رکھا تھا، جو ایران کا ایک سب سے بڑا دریا ہے۔ اچھا، اب ایران جو نام ہے یہ ایران آریہ سے ہے۔ قبل مسیح یعنی 2000 سال قبل مسیح مختلف وسط ایشیا سے جو آرین تھے وہ مختلف علاقوں میں گئے، جن میں ہندوستان میں بھی گئے اور دیگر علاقوں میں بھی گئے، اور وہی لوگ تھے جنہوں نے ایران کو آباد کیا تھا۔ 2000 قبل از مسیح یعنی 5000 لگ بھگ 5000 سال پہلے انہوں نے ایران کو آباد کیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب مصر اور کنعان عروج و زوال کی کئی منزلیں طے کر چکا تھا۔ بہت سارے آرین کے قبائل تھے جو ایران میں آباد ہوئے، اور کچھ جو ہیں وہ ہندوستان میں آ گئے تھے، لیکن جو ان کی بادشاہت کا باقاعدہ زمانہ ہے وہ 700 قبل از مسیح ہے۔ اصل میں کتاب میں بہت ساری الجھی ہوئی باتیں تھیں، میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ پہلا حصہ اب میں شروع کر رہا ہوں جو بادشاہوں کا ذکر ہے، جو بڑے بڑے اہم بادشاہ تھے۔ دوسرے میں جو مذہب ہے ایرانیوں کا اس کا میں کچھ اس پہ عرض کروں گا، اور تیسرا جو ان کے کارنامے ہیں وہ میں یہاں پیش کروں گا۔